رسول کی ذات اور اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کی ذات ہے. بے شک سبحان ہمیں اللہ، آقا علیہ السلام سے اتنی محبت ہے کہ اس محبت کی وجہ سے ہمیں آقا کی ہر نسبت سے پیار ہے. سبحان اللہ، ہمیں بے شک مکہ بھی اچھا لگتا ہے، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. سبحان اللہ، بھائی سبحان مکہ اللہ، اسے بھی میرے آقا علیہ السلام سے نسبت، مدینہ اسے بھی میرے آقا علیہ السلام کی نسبت. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مدینے جا رہا ہے، ہم دیوانہ وار اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں. جدوں ویکھاں کوئی جاندہ مسافر شہر تیرے نو کہ میں وگدے ہوئے ہنجوان ٹھلا یا رسول اللہ. ہمیں جب وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مدینے سے آیا ہے، ہم اس کے ہاتھ چومنے چلے جاتے ہیں. ہمیں پتہ چلی یہ چیز مدینے سے آئی ہے، ہم مدینے کے خس و خاشاک سے محبت کرتے ہیں، ہم مدینے کی خاک سے محبت کرتے ہیں، مدینے کے ذروں سے محبت کرتے ہیں. بھئی اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ پوری سرزمین پہ، پوری دنیا میں اتنے حسین مناظر ہیں، اتنی حسین پلیسز ہیں. لوگ یورپ اور لندن اور کہاں سوئٹزرلینڈ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دیوانے مدینے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بھئی مدینے کی وجہ کیا ہے؟ خوبصورتی، محبت کی. تو قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینہ میں. تو محترم و مکرم ناظرین و سامعین، آج کے دن کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جب ہمیں آقا علیہ السلام کے قدموں کے نیچے لگنے والی خاک سے بھی محبت ہے، اور پھر وہ اس خاک سے لگنے والی خاک سے محبت ہے. جب کوئی کہے کہ یہ خاک مدینہ لایا ہوں، ہم چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں. ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی کیا اس بات کا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ واقعی اس خاک پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین لگے ہوں؟ نہیں، ہمیں اتنا ہی کافی ہے کہ کہنے والا کہتا ہے مدینے سے لے کر آیا. جب ہم آقا کی ان نالین سے لگنے والی خاک اور خاک سے لگنے والی خاک سے اتنا محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ سوچئے کہ ہم آقا علیہ السلام کے جو لخت جگر ہیں، جو آقا کے بیٹے ہیں، جو آقا کی بیٹیاں ہیں، جو آقا علیہ السلام کے خوبصورت رفیق ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے جو خوبصورت دوست ہیں، ساتھی ہیں، یار ہیں، آپ سوچئے ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. اور آج کا جو دن ہے، خاص طور پہ آج کا دن ہے، سبحان اللہ، آج جگر گوشہ مصطفیٰ، سبحان اللہ، آج شہزادی کونین، پوری کائنات کی مخدومہ، پوری کائنات کی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ کا یوم عرس ہے اور ہم سب آج آپ کا عرس منانے آئے ہیں. اور یہ دن ہم کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں اور پوری دنیا کو ہم یہ میسج دیں کہ جو ہماری جو یوں سمجھے کہ آئیڈیلزم کا جو دور ہے، آئیڈیل بنایا جاتا ہے ہر ایک کو، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کسی نے ریسل جیسی شیپ بنائی ہوتی ہے، کوئی ایکٹر کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی کس کے، اور لوگوں کو ہانک کر شیطان جہنم کے رستے پہ لے جاتا ہے. لوگوں کو بتانا ہے، ان کا قبلہ درست کرنا ہے. اور بالخصوص میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں اور بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ آج کا آپ نے یہ جو سیگمنٹ رکھا حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو ہمیں پتہ چلے کہ آئیڈیل دنیا کی کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جو آزادی اور جو ہے وہ بے لباسی کی طرف لے کے جائے، بلکہ آئیڈیل آج کے اس سیگمنٹ کے ذریعے میسیج دیں گے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم اس میسیج کو آگے لے کے چلیں گے، اور کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے خصائل، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب ہی ایسے ہیں کہ جن سے محبت کی جائے، عقیدت کی جائے اور ان کے رستے پہ چلا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضور ان کے فضائل کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ ارشاد فرما دیں. جی الحمدللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ساری زمین کے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور ساری مخلوق انکلوڈ فرشتے تمام کے تمام وہ فضائل اور مناقب لکھنا شروع کر دیں، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اعجاز کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم ترین صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ احادیث میں دیکھیں تو میرے آقا علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ احادیث ہمیں ملتی ہیں. خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کی اپنے فضائل میں اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا. اے رضا
खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। सारी कायनात के ममदूह मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं, तमाम की तमाम कायनात वासिफ है मेरे आका अलैहिस्सलाम की। खुद खुदाए बुजुर्ग व बरतर जिस हस्ती की तारीफ बयान फरमा रहा है, फरिश्ते जिसकी तारीफ में रतबुल लिसान है और जिनका नाम ही मोहम्मद है, अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, कि जिसकी हम्द कॉन्टिन्यूअस चलती हो, जिसकी तारीफ में एक सेकंड ब्रेक ना आती हो, जो कॉन्टिन्यूअस सारी कायनात फरिश्ते जिन बशर खुश्क तर रत्ब याबिस सब के सब जिसकी तारीफ बयान कर रहे हो, वो हस्ती हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला के फज़ाइल बयान फरमा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत खूबसूरत वाक़या लिखा, हदीस लिखी, और इमाम तिरमिज़ी ने सुन्नत तिरमिज़ी में सफ़ा नंबर 807 हदीस नंबर 3788 में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से बड़ी खूबसूरत बात लिखी। बड़े प्यारे सहाबी हैं हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला। एक मरतबा अपनी वालदा मोहतरमा की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, अम्मा जान आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करूं। आप देखिए ज़ौक़ देखिए कि वो शम्मा के परवाने, वो सहाबा इकराम, उनकी गुफ्तगू घरों में भी कैसी होती थी कि उनके बच्चों के दिलों में भी शौक पैदा होता था कि मैं अपने आका अलैहिस्सलाम, बच्चे बूढ़े जवान। बल्कि मुझे यहाँ एक बड़ी प्यारी बात याद आती है, जो सहाबियात हैं उनकी मोहब्बत और बच्चों की मोहब्बत क्या थी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ लाते तो मदीने के तमाम बच्चे जो हैं वो गलियों के दोनों साइडों पर वो खड़े हो जाते। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते तो वो बढ़ बढ़ के मेरे आका अलैहिस्सलाम की दस्तबोसी फरमाते, और जब मेरे आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा के मस्जिद नबी अला साहिब सलातो-वस्सलाम से बाहर तशरीफ़ लाते तो सहाबियात अपने अपने घरों से मशकीज़े और बर्तन पानी के वो देकर अपने बच्चों को भेज देती। अब बच्चे लाइन से वो बर्तन लेकर बाहर बैठे होते और मेरे आका अलैहिस्सलाम, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, लजपाली देखिए, इतनी बड़ी कायनात के ताजवर हैं, बादस खुदा बुजुर्ग, यही किस्सा मुख्तसर, इतनी बड़ी हस्ती हैं, लेकिन आपकी शफकत देखिए कि आप तमाम बर्तनों में अपना दस्ते पाक दाखिल फरमाते हैं, तमाम। तो हज़रत हुज़ैफ़ा अर्ज़ करते हैं कि मुझे इजाज़त दीजिए मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ूं और उनसे अपने लिए और वालदा आपके लिए बख्शिश की दुआ कराऊं। तो उनकी वालदा ने इजाज़त दी, फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आया और मैंने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ रवाना हो गए। अब मैं तो वालदा से कह के आया था मैंने दुआ करानी है, अब मैं रात का वक्त था, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो लिया। तो जब मेरे कदमों की आहट हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर पीछे देखे वहीं से इरशाद फरमाया, भाई कौन है, क्या हुज़ैफ़ा है? सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे ने यहाँ हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। आका तो अपने सब गुलामों को पहचानते हैं, आका तो अपने गुलामों की आहट से पहचान लेते हैं कि आने वाले अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं या हुज़ैफ़ा बिन यमान है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि भाई कौन है? हुज़ैफ़ा है। मैंने अर्ज़ किया नाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गुलाम हुज़ैफ़ा है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा कि हुज़ैफ़ा तुम किस काम से आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुज़ैफ़ा तुम्हारी और तुम्हारी वालदा की अल्लाह बख्शिश फरमाए। यानी मुद्दा जो दिल में था वो जबान पे आया भी नहीं और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूरा भी फरमा दिया। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। सुभान अल्लाह। अब उनका मुद्दा तो पूरा हो गया, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रूह रोशन फिर उनकी तरफ फेरा और इरशाद फरमाया, ए हुज़ैफ़ा मेरे जल्दी आने की वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज एक ऐसा फरिश्ता मेरी खिदमत में भेजा है जो आज से पहले कभी नहीं आया। फिर उस फरिश्ते के आने का मकसद क्या है कि वो फरिश्ता मेरी बारगाह में आकर सलाम करे, मेरी ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हो। सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ मुझे ये खुशखबरी दे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नत की तमाम खवातीन की सरदार बना दिया और उनके साहबजादे हसन और हुसैन को जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह। यानी आप देखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुबश्शिर हैं, खुशखबरी देने वाले हैं, और अल्लाह इज़्ज़त अपने महबूब अलैहिस्सलाम को खुश करने, मेरा रब जानता है कि मेरा महबूब किस बात से खुश है
اور میرے رب عز و جل کو یہ پتا ہے، فرشتوں کو یہ بات پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہ فرشتہ خوشخبری کیا دینے، جو خوشخبری دی جا رہی ہے وہ بھی حضرت فاطمہ کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت دیکھیے۔ ایک اور روایت میں ہم نے پڑھا، محدثین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فاطمہ کو جو ہے وہ تمام عالمین کی خواتین پر جو ہے وہ فضیلت بخشی۔ اب کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ فضیلت تو اللہ رب العزت نے حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ارشاد فرمائی، تو میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ڈیفرینشیٹ کیا کہ فضیلت حضرت مریم کو بھی ملی اور فضیلت جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے محترم و مکرم ناظرین و سامعین، آپ بھی اس کو نوٹ کیجئے گا کہ فضیلت حضرت مریم کی بھی ہے، فضیلت حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کو ان کے وقت کی عورتوں پہ فضیلت تھی، جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت اولین و آخرین سب پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی شان دیکھیے، آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیے، اور آپ کا مقام و مرتبہ میں ایک بڑی زبردست بات جو میں نے پڑھی اور میرا دل بڑا محبت سے لبریز ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو بڑے بڑے فرشتے، جب فرشتوں کو پتہ چلا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے گزرنا ہے، سبحان اللہ، خبرم رسیدہ امشب کے نگار خائی آمد۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بڑی محبت سے کہتے ہیں نا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آج رات میرے محبوب نے یہاں سے گزرنا ہے، سبحان اللہ۔ تو کہتے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور عرض کیا، یا اللہ آج تک جتنی کروڑوں سال کی عبادت کی ہے، سجدے کیے، جتنا کچھ کیا ہے، آج اپنی بارگاہ میں وہ سارا کچھ لے لے اور آج اس جگہ پہ ہماری ڈیوٹی لگا دے جہاں سے محبوب نے گزرنا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، یعنی ساری کائنات جس ہستی کے لیے قیام کرتی ہے، جھلک سی قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوشے گئے۔ تو ساری کائنات جن کا استقبال کر رہی ہے، حتیٰ کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ کو آزاد فرمائے، اللہ رب العزت فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے۔ تو جب مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں تو تمام اولین و آخرین، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، خلیل اللہ، کلیم اللہ، ذبیح اللہ، تمام اولو العظم پیغمبر رسول، تمام کے تمام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ساری کائنات جس ہستی کا استقبال کر رہی ہے، اس ہستی کا معمول تھا کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ باپ بیٹی کا رشتہ بھی اپنی جگہ پر ہے، سبحان اللہ۔ پدرانہ شفقتیں محبتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن چشم فلک حیران ہے کہ ساری کائنات جس ہستی کے لیے کھڑی ہے، وہ ہستی جب حضرت فاطمہ الزہرا آتی ہیں میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام فرماتے، یہی نہیں قیام فرماتے، چند قدم چل کر آگے جاتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خیر مقدم کرتے، استقبال کرتے، اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ پکڑتے، اس ہاتھ کو بوسہ دیتے، پھر ہاتھ پکڑ کے لاتے اور اپنی مسند پر جہاں آقا بیٹھتے وہاں بٹھا دیتے۔ سبحان اللہ۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو یہ سرور ہر دو سراہ شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اور پھر ایک خوشخبری میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور اہل رسول کے حوالے سے، یہاں محترم مکرم ناظرین و سامعین، میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جنہیں ہم سید کہتے ہیں، جو سید، یہ لفظ بھی سید ہے، لوگ اس کو سید کہتے ہیں، سید لفظ نے یہ بھی ذرا درست کر لیجئے گا، سید ہے، جس طرح مرشد، لوگ مرشد کہتے ہیں، یہ مرشد نہیں ہے، یہ مرشد ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سید ہے، یا کے نیچے زیر ہے، سید، ٹھیک ہے۔ تو جتنے سادات ہیں، سید ہیں، یہ سادات کرام وہ ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، یعنی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی باقی ازواج سے بھی مبارک ازواج سے مبارک آپ کی اولادیں ہیں، لیکن سید
علوی شان ہے ان تمام کی، وہ بھی میرے حضرت مولا مشکل کشا کے شہزادے، ہمارے سروں کے تاج، لیکن سید لفظ کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ اولاد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر ہوتا ہے، کیونکہ جو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یوں سمجھیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہیں اور بیٹا بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی نسل جو ہے وہ چلتی ہے بیٹوں سے، لیکن جو پیارے آقا ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، یہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو آقا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تینوں بیٹوں کو جو ہے وہ نابالغی ہی میں، جو آپ نابالغ عمر میں تھے، چھوٹی عمر میں اللہ رب العزت نے اٹھا لیا، آسمانوں کی طرف بلا لیا، یعنی وہ وفات پا گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دیگر انبیاء کلام علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوں نبی ہوں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہوں اور نبی ہوں، اور محمد مصطفیٰ حبیب خدا کا بیٹا اور نبی نہ ہو، تو ضروری تھا کہ نبی کا بیٹا، محبوب کا بیٹا اور نبی، لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، تو اب آپ کی جو نسل پاک چلی ہے وہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی، اس لیے آپ کا ایک لقب ہے ام ابیہا۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، یوم ام ابیہا، آپ نے کہیں ٹائٹلز سوشل میڈیا وغیرہ پہ دیکھا ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ام ابیہا یہ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ فصاحت اور بلاغت کے اندر عربوں میں یہ چیزیں تھیں۔ ام ابیہا کا مطلب یہ ہے کہ جس بیٹی سے اس کے والد کی نسل چلی ہو، سبحان اللہ، یہ ام ابیہا ہیں۔ تو اب جو حضرت فاطمہ ہیں اور حضرت فاطمہ کی جو اولاد پاک ہیں، سادات کرام ہیں، ان کے لیے بڑا زبردست بشارت میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی۔ اب یہ حفاظت کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا کہ اللہ رب العزت نے فاطمہ کو اور اولاد فاطمہ کو جہنم پہ حرام کر دیا، سبحان اللہ۔ یعنی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عبادت اور آپ کی پاکیزگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلکہ ان کی ساری اولاد پاک کو جو ہے وہ جہنم پہ حرام کر دیا۔ تو اسی طرح بے شمار فضائل و مناقب ہیں جو ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ خوبصورت انداز سے آپ نے فضائل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں محظوظ دیکھتے ہوئے آپ کو لقب دیے گئے، سبحان اللہ۔ آپ کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے مبارک القابات ہیں، تین پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ایک جو آپ کا پیارا نام ہے فاطمہ، سبحان اللہ، پھر آپ کا لقب ہے زہرا، پھر آپ کا لقب ہے بطول، سبحان اللہ۔ ہماری بچیوں کے نام بھی ہوتے ہیں، فاطمہ نام بھی ہوتا ہے، زہرا نام بھی ہوتا ہے، بطول نام بھی ہوتا ہے، اور یہ الحمدللہ ہماری غلامی ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے اکثر ہمارے بچوں کے نام بھی محمد حسین، غلام حسین، فرید حسین، ٹھیک ہے، محمد حسن رضا، یہ نام بھی ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اور پھر الحمدللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سکینہ نام ہمارے ہاں ملتا ہے، زینب نام ہمارے ہاں ملتا ہے، اور اہل بیت کے جو مبارک نام ہیں اور پھر حضرت سیدہ کے جو القابات ہیں ان کو بھی ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فاطمہ، اس میں میں آپ کو حدیث پاک سناؤں، میرے پیارے آقا علیہ السلام نے خود حضرت فاطمہ، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ساری کائنات جس ہستی کی شان بیان کر رہی ہے، وہ ہستی جو ہے وہ اپنے لخت جگر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام رکھا نا فاطمہ، تو پھر اس نام کی وجہ تسمیہ خود ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت نے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کو، فاطمہ کو اور اولاد فاطمہ کو، اور یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ کے محبین کو، جو فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں جہنم سے دور کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے ان کا نام فاطمہ ہے کہ جو فاطمہ ہوگی وہ بھی جہنم سے دور ہوگی، جو فاطمہ کی اولاد ہوگی وہ بھی جہنم سے دور ہوگی۔ یعنی ایسی ہستی، میرے محترم مکرم ناظرین و سامعین، کہ ایسی ہستی، وہ نوبل پرسنالٹی، وہ عظیم خاتون جو خود بھی، ان کی اولاد بھی اور ان سے محبت کرنے والے بھی سب کے سب جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیں، تو وہ فاطمہ ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح زہرا، زہرا کو لیں تو زہرا کا مطلب ہے کلی، کلی۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت، آپ دیکھیں کیا زبردست، اور میں کہتا ہوں یقین کریں آپ، وہ شخص اعلیٰ حضرت سے واقف نہیں ہے
ٹھیک ہے نا, جو یہ کہتا ہے کہ جو سنی اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتے. ہمارے امام نے تو ایسے ایسے شعر لکھ دیے کہ آپ کو میں شعر سناؤں. فرماتے ہیں کہ نورو بنت نورو زوج نورو ام نور نور, نورو بنت نورو زوج نورو ام نور نور, مطلب خود بھی نور, جن کی بیٹی ہیں وہ بھی نور, پھر نور کی زوجہ, اور پھر دو نوروں کی ماں. سبحان اللہ. نورو بنت نورو زوج نورو ام نور نور, نور مطلق کی کنیز, اللہ لہنا نور کا. اور پھر اس سے آگے آپ نے ارشاد فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور سوڑیا تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. اور پھر یہاں آپ نے فرمایا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. وقت سیگمنٹ کا کم ہے, نہیں تو اس شعر کو میں کھولتا تو آپ کو پتا چلتا کہ بہت سارے کائنات میں پھول ہیں, دنیا میں بڑے بڑے حسین و جمیل پھول ہیں. آپ جو پھولوں کی تعریف کرتے ہیں نا تو آپ زیادہ زیادہ کیا کہیں گے, پھول بڑا لطیف ہے, دلکش ہے, خوشبودار ہے, خوشنما ہے, دیدہ زیب ہے, بس اس سے زیادہ آپ اس کی تعریف میں نہیں کہہ سکتے. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کوئی پھولوں کی نمائش سے ہو کے آیا ہو, محسن قریشی صاحب آئے ہوں اور میں کہوں جی مولانا آپ پھولوں کی نمائش سے آئے تھے, پھول کیسے تھے؟ تو انہوں نے کبھی سنا ہے کہ کبھی کسی نے کہا ہو کہ میں ایک ایسے باغ سے ہو کے آ رہا ہوں جس کے پھول کرم کرتے ہیں. سبحان. حالانکہ باقی پھول تو مرہون کرم ہوتے ہیں کہ ان کو پانی دیا جائے, ان کی دیکھ بھال کی جائے, لیکن یہ پھول جو کرم کرتے ہیں, بگڑی بناتے ہیں, وہ کون سے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی, زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور ایک اور جگہ پر, کیونکہ پھول جو ہے نا میرے محترم مکرم ناظرین و سامعین, پھول ہوا میں نہیں کھلتا, پھول کسی شاخ پہ کھلتا ہے, کوئی ڈنڈی ہوتی ہے, کوئی پیچھے اس کا جو ہے نا سارا ایک سٹرکچر ہوتا ہے. تو فی زمانہ موجودہ دور کے حساب سے آپ دیکھیں صرف پھول نہیں پورا گلدستہ لیا کریں. ٹھیک ہے, لوگ تھوڑا سا ایک پھول پکڑا کے تو آپ سے سب کچھ چھین لیتے ہیں, پھول نہیں پورا گلدستہ. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ گلدستہ بنا کے زہرا, ہم لفظ زہرا کلی, جنت کی کلی, سبحان اللہ, یہ آپ کا لقب ہے. تو اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں مولا گلبن. مولا مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. مولا گلبن رحمت زہرا, رحمت نہ ہو تو پھول نہیں کھلتا. ٹھیک ہے, پھول نہیں کھلتا, شاخیں جل جاتی ہیں, بیج جل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول, یعنی حسن و حسین اور اولاد رسول. مولا گلبن شجی, مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول, صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک ان کی شاخ. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. اور پھر آگے مانگنے کا ایک ڈھنگ بھی دیا کہ پہلے یہ گلدستہ بناؤ جس میں ابو بکر ہوں, عمر ہوں, عثمان ہوں, علی ہوں, سرکار ہوں, پنجتن پاک بھی ہوں, حق چار یار بھی ہوں. گلدستہ بناؤ, سامنے رکھو, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرنی ہے. اب سامنے گلدستہ رکھ کے اعلیٰ حضرت دعا کرتے ہیں اپنے ان باغوں کا صدقہ, اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے. میرے محترم مکرم ناظرین و سامعین, یہ شعر یاد کر لیں, بہت بڑی دعا ہے, بہت بڑی دعا. یہ اندر کی خزاں بھی چلی جائے گی, باہر کی خزاں بھی چلی جائے گی, اور انشاءاللہ غزہ سے خزاں بھی چلی جائے گی. کہتے ہیں کہ اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخلے دل میں ہو پیدا, پیارے تیری دلا کی شباب. تو زہرا کلی. اور یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر حضرت فاطمہ زہرا رضی, باپ اپنی اولاد کو چومتے ہیں نا, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا کو بھی, امام حسن و حسین کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چومتے بھی تھے, سونگتے بھی تھے. اب اللہ اکبر, اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تو چوما جاتا ہے, آپ سونگتے ہیں. فرمایا فاطمہ میں سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. فاطمہ تو جنت کی, امام حسن و حسین میں جنت کی خوشبو. اور تیسرا جو آپ کا لقب ہے بطول, بطول کا مطلب ہے کٹ جانا, ہٹ جانا, بالکل کٹا ہوا ہونا, ٹھیک ہے, سیپریٹ, بالکل سیپریٹ, مبرہ, منزہ, بالکل علیحدہ, بالکل کسی چیز سے بالکل. یہ جو دو صفحات ہیں میرے ہاتھ میں, یہ بالکل علیحدہ کر دوں میں, ٹھیک ہے. تو
کٹا ہوا ہونا، یعنی وہ ہستی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بطول، وہ ہستی جو دنیا اور دنیا کی تمام لذات و خواہشات سے بالکل جدا ہو، اللہ اکبر، بالکل یکسر جدا ہو، یعنی کہ جن کے دل، دماغ، روح اور پورے جسم پر کہیں پر بھی دنیا کا شائبہ تک نہ ہو، جو بالکل مبرہ اور منزہ ہو دنیا سے، وہ ہستی بطول ہیں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بطول ہیں، اور یہی وجہ ہے، میں آپ کو عرض کروں، یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ خود بھی بطول ہیں کہ ہٹی ہوئی ہیں۔ اور ایک دفعہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اے دنیا جا، میں نے تجھے طلاق دی، دنیا کو۔ اور تیسری آپ کی اولاد کی طرف دیکھیں، امام حسن کی طرف دیکھیں، آپ نے بھی دنیا کو ٹھکرا دیا۔ امام حسین کو دیکھیے کہ آپ نے بھی دنیا کو ٹھکرا دیا اور دین کی خاطر قربان۔ تو آپ نہ صرف خود بطول ہیں بلکہ آل رسول کی طرف دیکھیں تو، اور اولیاء کی طرف دیکھیں، آپ غوث پاک سے لے کے تاجدار گولڑا تک دیکھیے، آپ جو بڑی بڑی جو سادات کرام کی ہستیاں ہیں، آپ کو ان میں بطول زہرا کا ایک فیض نظر آئے گا، وہ بھی آپ کو دنیا کی لذات سے یکسر ہٹے اور کٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور میں سادات کرام سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ اولاد بطول ہیں، اولاد بطول ہیں۔ یہ مصلی آپ کا ہے، یہ ممبر آپ کا ہے، یہ مسند آپ کی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دین آپ نے ہمیں پڑھایا۔ سیگمنٹ کا آج جو ہمارا سیگمنٹ ہے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم جو کر رہے ہیں، اس کا جو نچوڑ ہے اور اس کا خلاصہ اور اس کا ایک لنگر ہے، اور اس کا جو ایک پورا یوں سمجھیں کہ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی محبت ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں ہم سب میں پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس محبت میں بالکل دیوانے ہو جائیں، اور تمام کی تمام وہ چیزیں جو ہمارے دل میں جو غلط لذتیں شہوات ہمارے اندر گھس گئیں، ان کا کلا کما ہو جائے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہستی اور آپ کی سیرت کی بات کی جائے تو یقین کیجیے آپ کی سیرت کو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی پورے حیات پاک اللہ کی بندگی ہے، پوری حیات پاک کا ہر لمحہ بندگی ہے۔ ایسی کوئی آپ سے سوال کرے کہ کوئی ایسی پرسنالٹی، ایسی خاتون کا نام بتائیں کہ جس کا ہر سانس عبادت ہو، جس کا ہر لمحہ عبادت ہو، جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز عبادت ہو، تو یقین کیجئے میں بغیر توقف کے بڑے ادب کے ساتھ سر جھکا کے عرض کروں گا، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی فرائض اور واجبات تو ایک طرف، آپ کے نوافل کی کثرت اور نفلی عبادات کی کثرت آپ دیکھیے کہ اس سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے کیا کہنے کہ ایک سجدہ آپ 2 نفل کی نیت فرماتی ہیں، سردیوں کی سخت سردیوں کی رات ہے، اور آپ جب پہلے سجدے میں سر کو رکھتی ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ محویت کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات میں ایسا گم ہو جاتی ہیں، اور ایسا طویل سجدہ ہوتا ہے کہ ساری سردی کی ساری رات گزر جاتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان کے لیے جب صدا بلند کرتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے سر کو اٹھاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہو جائے، اللہ اکبر، اتنی چھوٹی رات، گل مکی نہ سجن نل میری تے ربا تیری رات مک گئی۔ تو یہ محویت کا عالم، تو آپ دیکھیے میری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو میں یہ آج درس دوں گا کہ جو نماز نہیں پڑھتی، جب ان کو کہا جائے بھی نماز پڑھیں تو ان کا کیا ہوتا ہے، گھر کے کام اتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر کے کاموں سے تھک جاتی ہیں، یہ کرنا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا حضرت فاطمہ، آج تو آپ مشینوں کے ذریعے بہت سارے کام کر لیتے ہیں، آج آپ کی ہیلپ کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں، حضرت سیدہ کائنات چکی اپنے ہاتھ سے پیس رہی ہیں، اللہ اکبر، آپ اپنے سینہ پرونا پکانا لانا اور جتنے بھی معاملات ہیں، اور حتیٰ کہ چکی پیس پیس کے آپ کے مبارک ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے، اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات کی اتنی مصروف اور ٹف آپ کی زندگی، لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود آپ کی عبادات دیکھیے، آپ کی ریاضات دیکھیے، اور پھر جو آپ کی جو پوری زندگی کو اگر ہم ایک لفظ میں ڈالیں تو وہ حیا ہے، وہ حیا کا یہ عالم ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ آپ کا جو آنچل مبارک ہے، آپ کی جو اوڑھنی مبارک ہے،
اس کو انسان تو انسان، نہ محرم تو نہ محرم، دن کے وقت سورج نے نہ دیکھا، رات کے وقت چاند نے نہ دیکھا، مہو مہر نے نہ دیکھا آپ کا آنچل، حیا پہ اس قدر قبضہ ہے آپ کا زہرا۔ تو میں اپنی ان ماؤں بہنوں سے بیٹیوں سے سوال کروں گا، یہ جو تنگ لباس پہنائے جا رہے ہیں بچیوں کو، جینس کلچر ہے، اور جو آج جو ہے وہ بے لباسی کا دورہ ہے، جو ہے طرح طرح کے، جو ہمیں تو کہتے ہوئے حیا آتی ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو اپنے جسموں کی نمائش کی جا رہی ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا کس سے تعلق ہے؟ آپ کس منہ سے حضرت زہرا پاک کا نام لے سکتے؟ میری ماؤں بہنیں بیٹیوں غور کریں، جن کی شفاعت، اور میں آپ کو بتاؤں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اللہ رب العزت ہوں، ان دونوں کی رضا کا رستہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم غضبناک ہوتی ہو تو اللہ غضبناک ہوتا ہے، جو تمہیں غضبناک کرتا ہے اللہ کو غضبناک کرتا ہے، جو تمہیں غضبناک کرتا ہے وہ مجھے غضبناک کرتا ہے، جس سے تم ناراض ہوتی ہو اس سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، جس سے میں ناراض ہو جاتا ہوں اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس سے تم راضی ہو جاتی ہو اس سے میں راضی ہو جاتا ہوں، جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں اس سے اللہ راضی۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا کے بغیر، ان کی نظر کرم بغیر تو نہ زندگی گزرنی ہے، نہ دنیا میں کچھ ہے، نہ آخرت میں کچھ ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ چھوڑ دیجئے یہ سارے فیشن، یہ بے حیائی کے سارے معاملات چھوڑ دیجئے، کہ جن کے آنچل کو مہو مہر نہ دیکھا ہو، اور حتیٰ کہ جب آپ کا وصال کا وقت آیا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں غور کیجئے، ایک شخص فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب اسے کہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے، کیسے لے کے جایا جا رہا ہے، لیکن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی، حضرت مولا مشکل کشا کو فضیلت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں اٹھایا جائے، تاکہ میرے کفن تو کفن، میرے جو جنازہ کی جو چارپائی ہے اس پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے حوالے سے میں عرض کروں کہ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت اور یہ خواہش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی ہیں کہ میرے جو کفن ہے اس پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، انہوں نے ایک پالکی تیار کی اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے ایک پالکی تیار کی تاکہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جنازہ مبارک ہے اس پالکی کے اندر رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ پالکی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئی، بھئی کس سے خوش ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زوجہ سے۔ مطلب کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے رہتے ہیں۔ حضرت زہرا پاک کی محبت جس گھر میں رہتی ہے، اس محبت میں ابھی ان کو حکم نہیں دیا گیا، خود سے آپ نے جو ہے وہ پالکی تیار کی، اور پھر جب آپ کا جنازہ اٹھا اور جب آپ کے جنازے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ وقت ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ہے علی میں اپنا حق بھی آپ کو دیتا ہوں، حاکم اسلام کا پہلا حق ہوتا ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھائیے، ان کا جنازہ پڑھائیے سیدہ کائنات کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، آپ کے ہوتے مصلی پہ میں کھڑا نہیں ہوں گا، آپ کے ہوتے میں آگے نہیں جاؤں گا، تو آپ جنازہ پڑھائیے۔ تو میرے محترم مکرم ناظرین و سامعین اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں غور کریں، حیا، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، پردہ، سخاوت، حلم، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے شوہر سے ہر دم راضی رہنا۔ آپ نے کبھی حضرت علی کی بارگاہ میں کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہ کیا جس کی وجہ سے حضرت علی کسی مشکل میں پڑ جائیں۔ آج کوئی رشوت لے رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی زوجہ کی کوئی ناجائز فرمائش ہوگی، آج جو لوگ ناجائز کی طرف جاتے ہیں، لوگ چوری چکاری کی طرف جاتے ہیں، تو ان ساروں کے پیچھے آپ دیکھیے تو اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو نہ ستایا جائے، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنایا جائے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک آخر پہ چلتے چلتے بڑی خوبصورت بات سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی سی کرامت بیان کرتا چلوں، اور ہم اپنے سیگمنٹ کے اختتام کی طرف حضرت کی طرف جائیں گے۔ تو یہ بھی سیرت دیکھیے کہ جب شوہر کوئی خواہش کرے تو پھر اس کی جو اچھی زوجہ ہوتی ہیں اس خواہش کو پورا کرنے کا کیا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ
حضرت عثمان کے گھر کی طرف چلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور سرکار کے قدموں کو گن رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اچھا اب جب گنتے گنتے جب وہاں پہنچے تو حضرت علی بھی اس میں اور بڑی پرتکلف آپ نے دعوت کا اہتمام کیا کہ سرور کائنات میرے گھر آئے ہیں. اور پھر جتنے قدم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گنے پیارے آقا علیہ السلام نے چلے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے غلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اللہ کی رضا کے لیے وہ آزاد کر دیے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر آتے ہیں اور حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ آج میرے بھائی عثمان نے کیا کمال دعوت کی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرا بھی دل کرتا ہے ہم بھی اپنے آقا کی ایسی دعوت کریں. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے شوہر نامدار کی اس خواہش پر لبیک کہتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں آپ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائیں اپنے صحابہ کے ساتھ کہ ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی دعوت کریں گے. اب حضرت علی وہاں دعوت دینے چلے جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ مصلی بچھا کے اپنا سر سجدے میں رکھ دیتی ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتی ہیں یا رب العالمین تو اپنی اس بندی فاطمہ کی لاج رکھ لے اور آج غیب سے ہمارے لیے بندوبست فرما. اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانڈیاں چڑھا دیتی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ اپنے جھرمٹ میں صحابہ کے ساتھ چل کے آتے ہیں. حضرت علی قدموں کو گن رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا تشریف لاتے ہیں. اب ہانڈیوں میں جو ہے جب اوپر رکھی گئی ہیں وہ ہانڈیاں خالی ہیں لیکن اللہ رب العزت نے انہیں جنت کے کھانوں سے بھر دیا ہے کہ حضرت فاطمہ کی زبان پاک سے جو نکل گیا ہے. آئے ہے سبحان اللہ. اب جب کھانا لگتا ہے تو صحابہ اکرام نے سیر ہو کے کھایا. صحابہ کھا بھی رہے ہیں حیران بھی ہو رہے ہیں کہ بھئی ایسا کھانا تو ہم نے کبھی بھی نہیں کھایا، اتنی لذیذ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھا آپ مسکرائے. آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آپ کو پتہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علم و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ فاطمہ کی التجا پر اللہ رب العزت نے یہ کھانے جنت سے عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلنے لگے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تڑپ گئیں، پھر سجدے میں اپنے سر کو رکھا اور تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین عثمان کو تو نے فراخی عطا فرمائی تھی، ان کے پاس تو مال تھا، غلام تھے، انہوں نے اتنے قدموں کے بدلے اتنے غلام آزاد کر دیے. یا رب العالمین تو مجھ پہ بھی کرم فرما. تو اللہ رب العزت نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام کو حاضر فرمایا. جبریل حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کی بات اللہ سے ہو گئی ہے. فاطمہ کا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، حضرت فاطمہ کی ہو گئی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ جتنے قدم چل کے آئے ہر قدم کے بدلے میں 1000 وہ آپ کی امتی جو جن پہ جہنم ہوئی ہوگی اللہ رب العزت آپ کی تعظیم انہیں آزاد فرما دے گا. تو میرے محترم مکرم ناظرین و سامعین آئیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جو ہے وہ سیرت کے دامن سے لپٹ جائیے. حیا، تقوی، پرہیزگاری، حلم، صبر، شکیبائی اور حسن اخلاق کا پیکر بنے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ دور پھر آ جائے کہ حیا ہو جائے، تقوی پرہیزگاری ہو جائے اور ہر طرف جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا بول بالا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.